السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ینگ پاکستان اور میں وسیم اختر ہوں۔ بات یہ ہے کہ ملکی سیاست گندگی، غلاظت اور پستی کہ جس مقام پر پہنچ چکی ہے، دل تو نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر بات کی جائے، لیکن کریں کیا کہ آج ملکی سیاست کے افق پہ یہی عدت، بدت، شدت کے معاملات جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور ایسا سا گند اچھالا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنے کو دل کرتا ہے۔ آج ایک انہونی یہ ہوئی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو عدت کے حوالے سے جو کیس تھا، اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کرنے کی بجائے فیصلہ سنا دیا اور انہوں نے گواہان کے جو بیانات ہیں ان کو ریکارڈ کرنے سے روک دیا، یعنی کہ اسٹے آرڈر دے دیا۔ اس کیس کا ایک دلچسپ پہلو میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کیس جو تھا وہ ایک شہری تھے، حنیف صاحب، ان کی جانب سے کیس دائر کیا گیا۔ اس میں ان کے وکیل رضوان عباسی تھے اور جوڈیشل میجسٹریٹ قدرت اللہ تھے۔ پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ کیس جو ہے واپس لے لینا چاہیے، تو انہوں نے کیس واپس لے لیا اور اس کے بعد خاور مانیکا نے اگلے دن انہی گراؤنڈز کے اوپر جو ہے کیس دوبارہ داخل کر دیا، اور اس میں بھی جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں وہ رضوان عباسی ہیں اور جوڈیشل میجسٹریٹ بھی قدرت اللہ ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، اور کہ اب جو ہے وہ جو شکایت کرنے والا ہے وہ حنیف کی بجائے خاور مانیکا ہو گیا ہے۔ باقی درخواست بھی وہی، وکیل بھی وہی، جوڈیشل میجسٹریٹ بھی وہی، اور خاور مانیکا کو تو اس کے ثمرات بھی مل گئے کیونکہ ان کے بہت سے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر اس وقت الیکشن کے میدان میں ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں نون لیگ کی جانب سے بے نظیر کی کردار کشی کی مہم شروع کی گئی تھی، اور جہازوں سے ان کی قابل اعتراض تصویریں گرانا اور پھر جلسوں کے اندر جو ہے وہ بے نظیر کے حوالے سے ذو معنی گفتگو کرنا، اسمبلی کے اندر ذو معنی گفتگو کرنا۔ غرض یہ کہ کردار کشی کی مہم جو نون لیگ نے اس وقت شروع کی تھی وہ آج بھی جاری ہے۔ سچ ہے کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی جانب۔ ماحول یہ بنایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جس وقت الیکشن کمپین کے لیے نکلیں گے تو وہ کوئی ایک انقلابی قسم کا ایجنڈا جو ہے وہ انفولڈ کریں گے، قوم کے سامنے لائیں گے، جس میں جو ہے وہ قوم کے تمام دکھوں کا، مشکلات کا مداوع ہوگا، اور مخالفین کی جو ہیں وہ ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ لیکن الیکشن سے پہلے ہی منتخب ہو جانے والے وزیر اعظم جو ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے جب خطاب کیا تو یقین جانیے مجھے تو بہت ہی مایوسی ہوئی۔ وہی پرانا منترا انہوں نے سنایا کہ مجھے 5 ججوں نے نکالا، مجھے نہ نکالتے تو ملک ترقی کر جاتا، ایشین ٹائیگر بن جاتا، اور جناب علی ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہوتا، اور پتہ نہیں اس طرح کی کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ لیکن پہلے جب وہ بات کرتے تھے تو اس میں وہ ججوں کے ساتھ خلائی مخلوق کا بھی ذکر کرتے تھے۔ البتہ یہ کل تبدیلی محسوس ہوئی کہ انہوں نے کل جو ہے خلائی مخلوق کا جو بیانیہ تھا وہ حذف کر دیا اپنے بیانیے میں سے، اور شاید یہ جو ہے اس وقت انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہ ترقی اور اس کے ایشین ٹائیگر کے خواب دکھا رہے ہیں، قوم اب ان خوابوں میں نہیں آنے والی۔ 35 سال سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں، 35 سال میں لوگوں کی جو حالت ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خاص نسخہ کیمیا تھا تو وہ آپ نے اپنے بھائی کی جو حکومت تھی اس میں ان کو اسحاق ڈار تو دے دیا، لیکن وہ نسخہ کیمیا جو ہے وہ آپ نے نہیں دیا، اور قوم جو ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ حد ہوتی ہے خود غرضی کی بھی، کم از کم بھائی کو تو وہ نسخہ شیئر کر دیتے جس سے وہ آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جی قوم کی تقدیر بدلیں گے، کہ وہ ایشین ٹائیگر بنے گا اور پتہ نہیں پاکستان کہاں ہوگا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ آپ نے وہ نسخہ شیئر نہیں کیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبر کی طرف کہ قاضی کے فیصلے کے جو ثمرات ہیں وہ آصف زرداری جو ہیں وہ سمیٹنے کے لیے جو ہے میدان میں کود پڑے ہیں۔ نئی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے آصف علی زرداری نے
جو پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے امیدوار جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے قائم اپنے قریبی دوستوں کے ذریعے کیے ہیں اور ان کو پرکشش جو ہے وہ آفریں کی جا رہی ہیں وزارتوں کی. یہی وہ کر سکتے ہیں, وزارتوں کی, ترقیاتی فنڈز کی. وہ یاد ہوگا آپ کو الیکشن سینٹ کے الیکشن میں بھی اسی طرح کی باتیں سامنے آئی تھیں کہ ترقیاتی فنڈز ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وزارتیں اور یہ وہ. تو وہ انہوں نے وزارتوں کی پیشکش کر دی ہے, وہ اس معاملے میں کود گئے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, کیونکہ پنجاب میں آصف زرداری جو ہیں وہ صرف پیشکش کر سکتے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے پاس پیشکش کرنے کی جگہ بھی موجود ہوگی اور جو یہ آزاد امیدوار ہیں ان کی گردن مروڑنے کا بھی آہنی ہاتھ جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا. تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور یہاں پہ آصف زرداری کی جو یہ کاوشیں ہیں اور کارروائیاں ہیں کچھ زیادہ ثمر آور ثابت نہیں ہوں گی. اور آصف زرداری تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ان کو کہا جاتا ہے مفاہمت کا بادشاہ. پتہ نہیں کون سی مفاہمت, وہ تو مفاہمت بس لین دین کی مفاہمت ہے. جس طرح کا بازار یہاں پہ سندھ ہاؤس میں لگا تھا, بس اسی طرح کی مفاہمت وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی پیشکشیں ابھی ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں, کیونکہ کچھ ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 4-5 امیدواروں سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کا رابطہ ہوا جس میں انہوں نے پیشکشیں کی ہیں. تو یہ تو تھی خبر. اور اب آپ کے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں کہ اسحاق ڈار آپ کو معلوم ہی ہے نواز شریف کے صمدی ہیں اور بہت قریب ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کیا اور اس کے بیان کو پڑھ کے جو ہے جو اختلافات ہیں کے حوالے سے جو خبریں ہیں مجھے تو ان میں معلوم یہ ہوا کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے. انہوں نے کہا, ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ سادہ اکثریت لینے کے لیے وہ پتہ نہیں کس کو دہائی دے رہے تھے کہ سادہ اکثریت ہونی چاہیے. بھائی عوام نے دینی ہے سادہ اکثریت, شاید ان کو کسی اور نے دینی ہو جس کو وہ دہائی دے رہے تھے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف جو ہیں وہ فائنل امیدوار ہیں, جبکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور یہ بیل جو ہے یہ منڈے چڑھتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی. ناظرین جاتے جاتے میں آپ کو جو تضحیک آمیز نشانات پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دیے گئے تھے وہ ان کی طاقت کا باعث بن گئے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کل میاں نواز شریف نے جہاں پہ جلسہ کیا حافظ آباد میں, وہاں پہ مسلم لیگ نون کی امیدوار کے مخالف جو انیکا بھٹی ہیں ان کو پی ٹی آئی کی امیدوار ان کو ٹیپ ریکارڈ اس کا ٹیپ ریکارڈر کا ریڈیو ٹیپ ریکارڈر کا نشان دیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو کمپین ڈیزائن کی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ بھی محظوظ ہوئیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.